السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، نرمی اختیار کریں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفاتیں بیان کی، ان میں سے ایک اہم صفت کا بھی بیان فرمایا، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دم نرم دل ہیں، یعنی ان کے اندر ہمدردی ایک دوسرے کی بہت زیادہ ہے، محبت ایک دوسرے سے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ جب مکے سے ہجرت کر مدینہ المنورہ کو صحابہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ تو انصاری صحابہ کے بارے میں لکھ کر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے رشتے کو قائم کرتے، جس سے کہتے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو انصاری صحابی اپنے مہاجر صحابی سے کہتے کہ دیکھو میرے پاس اگر 2 باغ ہیں تو اس میں سے جو باغ تم کو پسند ہے وہ رکھ لو اور دوسرا چھوڑ دو، میں رکھ لوں گا۔ اور یہاں تک بھی لکھ کر ہے ان کی قربانی کہ اگر 2 بیویاں ہوتی تو صحابی فرماتے کہ تم میری بیویوں میں سے دونوں بیویوں کو ایک نگاہ ڈال لو، جو پسند ہو کہ میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ یہ آپس میں بڑی محبت سے رہا کرتے تھے، آپس میں راحت دل تھے۔ تو یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلنے کے دعوے تو ماشاءاللہ کرتے ہیں، مگر جب
ہمارے درمیان کچھ باتیں پیش آئیں تو ہم ایک دوسرے کے دشمن بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو سیکھنا ہو تو ہم کسی اللہ والوں کی صحبت کو اٹھا کر اپنے دل کے اندر نرمی کو پیدا کریں۔ جب تک نرمی نہیں ہوگی شاید ان رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک واقعہ سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ نرمی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون بدبخت کافر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے موسیٰ جانا، مگر جا کر سختی سے پیش نہیں آنا، لینا نرم گفتگو کرنا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور ادھر فرعون کٹر کافر تھا۔ اس امت کے اندر کتنا بڑا ولی پیدا ہو جائے، ولی سے آگے بڑھ کر میں بات کروں صحابہ کی، صحابہ میں بھی سب سے بڑے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی، ان کا مقام بھی موسیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بات کو بڑھاؤ کہ اس امت کے اندر کتنا بڑا ولی بھی ہو جائے مگر موسیٰ کے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں لگ سکتا۔ اب ادھر دیکھو فرعون کٹر کافر، اب اتنا بڑا کٹر کافر، بعض علماء لکھ کر ہیں کہ رب ہونے کا دعویٰ شاید فرعون کے علاوہ کسی نے زیادہ طور پر نہیں کیا، اس لیے کہ خود اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اتنا بڑا کٹر کافر۔ اللہ کو معلوم بھی ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جائیں گے تو وہ بات کو قبول نہیں کرے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، اس کے باوجود اللہ حضرت موسیٰ سے فرما رہے کہ موسیٰ جانا، جا کر اتنے کٹر کافر کو بالکل نرمی سے گفتگو کرنا، سختی سے گفتگو نہ کرنا۔ اب یہ بات لکھ کر مفتی شفیع فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے کٹر کافر کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ نے نرم گفتگو کرنے کا حکم فرمایا، تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو کچھ گناہ میں دیکھ کر سخت لہجہ استعمال کریں؟ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دل کے اندر اپنے بھائی کی ہمدردی پیدا کریں۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہو، آگ سامنے لگ رہی ہو، بچہ آگ کی طرف بڑھ کر جا رہا ہو، تو ہم ایسے ہی نہیں بیٹھتے کہ جو چاہے بچہ کر لے، بلکہ بچے کو آگ سے بچانے کے واسطے جو آگے بڑھتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا آگے بڑھاتا ہے، جاؤ اس بچے کو تم آگ سے بچا لو ورنہ جل جائے گا، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی مسلمان بھائی کوئی گناہ کر رہا ہے تو در حقیقت گناہ نہیں، وہ جہنم میں گرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم دلی محبت کے ساتھ اپنے بچے کو بچاتے ہیں، ایسے ہر مسلمان کے بارے میں اس دل کے اندر محبت پیدا کر کر اس کو اس گناہ سے دور کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے، نہیں کہ اس سے نفرت کرنے کی۔ نفرت کا حق شریعت نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ دیکھیے میں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو ہمیشہ نقل کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وقت کے بڑے امام، وقت کے بڑے مصنف کتابوں کو حضرت نے لکھا، آج بھی بڑے سے بڑا عالم بھی حضرت کی کتابوں کے مطالعے کے بعد جمعہ کے بیان کو بیٹھتا ہے۔ بڑے سے بڑے عالموں کو بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت کے ہی اقوال کو ہر ایک نقل فرماتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو
ہر مسلمان سے تو کمتر ضرور سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ توبہ کر لے اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ کافر سے بھی اپنے آپ کو میں بدتر سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہ جانے اللہ کا بھی ہدایت دے دے اور اس کے حق میں فیصلہ فرما دے کہ وہ ولی بن جائے۔ تو دیکھیں اس بات کو لے کر حضرت اشرف علی تھانوی کی ہم غور کر لیں کہ نہ جانے ہمارا حشر کیا ہوگا، مگر ایمان پر زندگی ضروری ہے۔ تکبر کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کے اندر ہم بات کو پیدا کر لیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا بس میرے رب سے، میرے خدا سے، میرے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سامنے رکھ کر سوچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون نے حکم کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یذبح ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ ونستحیی نساءہم، جو عورت بچی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ واقعہ لمبا، آخرکار پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کے ذریعے سے ہوئی۔ اب ادھر طرف آئے، اسی موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں اسی بنی اسرائیل سے ایک موسیٰ سامری پیدا ہوا، جسے سامری کے نام سے آج بھی کتابوں میں اس کا نام لکھ کر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، مگر فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کی ماں نے یہ سوچا کہ اب میرے بچے کا پتہ فرعون کے لوگوں کو چل جائے، بچہ ختم ہو جائے گا۔ اب پریشانی کا عالم، آخر اس کے دل میں یہ بات آئی یہ بچہ تو اب قتل ہوگا ضرور، مگر میرے آنکھوں کے سامنے یہ بچہ قتل نہ ہو۔ اس لیے اس نے ایک کام کیا، صندوق لیا، صندوق کے اندر بچے کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جب یہ موسیٰ سامری کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا تو سمندر کے حوالے کرنا تھا، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل سے، جبرائیل جاؤ اس صندوق کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کو صندوق سے نکالو، پھر اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ایک جگہ محفوظ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اس بچے کو نکالا جس کا نام موسیٰ سامری تھا، نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کہ اس موسیٰ سامری کو پہاڑ کی چوٹی میں جا کر حفاظت سے رکھ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہی کو حکم ہوا کہ تم روزانہ آ کر اسے دودھ اور شہد پلانا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، دودھ اور شہد چٹاتے تھے، ایسے ہی اس کی زندگی گزرتی گئی، ایسے ہی اس کی زندگی گزری، بڑا ہوا۔ بہرکیف جب یہ بڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کا حکم ہوا تو اس وقت اس نے ایک بچڑا بنا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب اس بات کو رکھ کر ہم سوچے کہ جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی وہ وقت کے نبی بنے، اور جس موسیٰ سامری کی پرورش جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی وہ وقت کا بڑا کٹر کافر بنا۔ یہ ہدایت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کو حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں کہ موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں، اللہ وقت کا نبی بنا رہا ہے۔ موسیٰ سامری کی پرورش ہو رہی ہے جبرائیل کے ہاتھوں سے دودھ شہد کے ذریعے سے، مگر یہی کٹر کافر بن کر گمراہ ہو رہا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ومن شاء فلیؤمن، ایمان دے دیتے ہیں، ومن شاء فلیکفر، جسے چاہتے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اسے کفر دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اس بات کو دل کے اندر پٹ پٹ کر بھر لے کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کوئی نہیں دے سکتے، ہدایت جو دیتا ہوں وہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان میں داخل ہو، مگر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ یا رسول اللہ ہدایت جو دیتا ہوں میں دیتا ہوں۔ تو کسی کو کیا بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں، بس اپنے آپ میں چھوٹا پن پیدا کر لیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ جہاں تک ہم ہیں کہ ہم ماشاءاللہ حقوق اللہ میں تھوڑے پابند نظر آ جاتے، نماز بھی پڑھ لیتے، رمضان آئے روزہ رکھ لیتے، زکوٰۃ دینے کا موقع آئے زکوٰۃ دے دیتے، حج کا موقع آئے حج کر لیتے، حج کی سہولت نہ ہو تو عمرہ کر لیتے، صدقہ دینے کا موقع آئے صدقہ دے دیتے۔ یہ نیک کاموں میں حصہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں بڑا محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ، اس کا بیٹا وقت کا بادشاہ شاہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا رشتہ لگتا ہے، مگر جب ان کی میت کو اٹھا کر قبر میں رکھا گیا تو لاش ہلنے لگی۔ بیٹوں نے کہا نہ جلدی ہمارا باپ زندہ ہوگا، گرا کھولو ہم دیکھ لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نہ، عذاب شروع ہو گیا ہے، تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کو بلا کر فرمایا مجھے جب دفنانا ہو تو دفنانے میں مجھے دیکھ لینا، کہیں میرا چہرہ قبلے سے نہ پھر جائے۔ ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان ان کا اس بارے میں لکھ کر ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد ان کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا گیا تھا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ وقت کے تہجد گزار بھی تھے، تہجد کے اندر 3 پارے پڑھنے کا ان کا معمول بھی تھا، اس کے باوجود یہ سب کیوں ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے حکومت دی، حکومت دینے کے بعد انہوں نے شریعت کو قربان کر دیا، ظلم کیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ مگر عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کر دیا شریعت کی خاطر۔ تو یہ شریعت بڑی چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو ہم شریعت کے خاطر، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، حقوق العباد کے خاطر ہم قربان کر دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک نکات میں اپنا ایک نکتہ لکھ کر ہیں کہ اگر کوئی دشمن اسلام سے لڑا، اس کی جان گئی تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچی، تم شریعت کو بچانے کے خاطر، دوسروں کا دل رکھنے کے خاطر اپنے اس دل کا خون کیا۔ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کا جس نے جان دیا وہ شہادت کا مرتبہ اسے بھی عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جان گئی، خون بہا تھا، شہید کا مرتبہ ملا۔ اب یہاں اس نے اپنے دل کا جگر کا خون کیا، جس کے نتیجے میں اللہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں نے دیکھا اس کی نماز جنازہ پڑھی شہید کی، اب یہاں باطن کا جب خون ہوتا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، یہاں سب نے دیکھا، یہاں صرف میرے اللہ نے دیکھا، تو یہ باطن کا جب خون ہوا تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات دل میں بٹھا لے کہ ہم نے سب کچھ کیا مگر رونے کو چھوڑ دیا، کہ ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے ہم رو لیں، اللہ کو سب کچھ پیش کر دیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ بناتے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ بگاڑتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام تھے، غوث پاک کے نام سے لوگ حضرت کو آج بھی یاد کرتے ہیں، اتنے بڑے امام۔ ایک مرتبہ حضرت کو کشف ہوا، واقعہ لکھ کر ہے کتابوں میں کہ جلدی تم موصل پہنچو، موصل میں ایک ابدال کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب جب
حضرت کو کشف ہوا، حضرت رات کے 2 بجے نکل گئے موصل کا سفر، موصل پہنچے، ابدال کا انتقال ہو رہا تھا۔ انتقال کے بعد نماز جنازہ میں حضرت نے شرکت کی، پھر حضرت وہاں سے نکلے، اللہ سے کشف کرتے ہوئے کہا اللہ تیرا ایک ابدال انتقال کر گیا، اب کیا جائے؟ اللہ نے حضرت عبد القادر جیلانی سے فرمایا کہ جاؤ تم ایک چرچ کے اندر، وہاں ایک فادر بیٹھا ہوا ہے، اسے تم دین کی دعوت دینا، پھر وہ دین قبول کر لے گا، پھر اس کو تم اس ابدال کی کرسی پر بٹھا دینا۔ عبد القادر جیلانی نکل گئے، پریشان تھے، چرچ میں پہنچو اور فادر کو ڈائریکٹ رات کے اوقات میں دعوت دوں، جو ہی پہنچے تو وہ بیدار تھا۔ عبد القادر جیلانی گئے، فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، زنار کو توڑ دے، ذوالنور بن جا۔ فوراً اللہ کا حکم تھا، اس نے توڑ دیا، ایمان قبول کر لیا۔ اب اس نے کہا اب کیا کروں؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا اب ابدال کی کرسی کو سنبھالنا۔ اب وہ آیا، عبد القادر جیلانی کے پاس دین کی خدمت میں لگ گیا۔ یہ واقعہ لکھ کر حضرت حکیم اختر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھیوں، یہ کافر تھا، ایک فادر تھا، اب اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ وقت کا ابدال بن گیا۔ تو اب ہم تم کون ہو سکتے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں؟ بس دل کے اندر اس بات کو پیدا کر لے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ بناتے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ بگاڑتے ہیں۔ ہم کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کچھ سمجھنا نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ہر چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو ہدایت سے نوازتے ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، غیر عالم تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام تھے، ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے، بشر حافی اندر آئے، حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہو گئے، شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو وقت کے بڑے امام اور یہ تو غیر عالم۔ حضرت نے فرمایا میں کتابوں کا عالم ہوں، وہ تو اللہ کا عالم اللہ کو جانتا ہے۔ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی ولی تو بن سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی بشر حافی کے بارے میں لکھ کر ہے کہ شروع میں شراب کے نشے میں تھے، مگر وقت ایک ایسا آیا کہ شراب نے اللہ کا نام اوپر اٹھا کر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت سنی والارض فرشناہا، اللہ نے فرش فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے زمین کا نام اپنے قرآن کے اندر پھر ارادہ کر لیا۔ یہ جذب تھا ان کا کہ جس زمین کا ذکر اللہ قرآن میں کر ہیں، اب اس زمین کے اوپر میں جوتا چپل پہن کر نہیں چلوں گا، خالی پاؤں چلتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی اتنی قدر کی کہ جہاں بھی نجاست ہوتی بشر حافی کو ادھر سے گزرنے کا وقت آتا، اللہ کا حکم زمین کو ہوتا کہ میرا بشر حافی وقت کا ولی گزر رہا ہے تو نجاست کو نگل جا، نجاست کو فوراً نگل جاتی زمین، بشر حافی ادھر سے گزر جاتے۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے قدردان ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، رونا سیکھ لیں۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، میرے خیال سے میں اس سے پہلے بھی کہا جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ چیز ہے رونا۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک اس ماں کی چھاتی میں خون ہی ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے بچہ جو ہی باہر آیا روتا ہے، اللہ اس رونے کی بدولت اس خون کو دودھ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج ہم رونا سیکھ لیں کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ حالات کو بدلنے پر اللہ قدرت رکھتا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم رونے کے واسطے تیار نہیں ہیں، ہم ہیں کہ اپنے طریقے کو بدلنے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ وہی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی
ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے یہ شروع میں باپ کی پیٹھ سے نطفے کی شکل میں آتا ہے، اب یہ باپ کی پیٹھ سے جو ہی نکل کر اپنے مخصوص عضو سے باہر آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اتنا غلط، اتنی خلیص چیز ہے، غسل کیے بغیر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، ثواب کی نیت سے تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہی بطن ماں میں جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہے ہیں مادر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کے اس کے خون کو، اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نالی سے بنا دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اس ماں کے حیض کے خون کو اس منہ کے ذریعے سے بھی بچے کی غذا بنا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ناپ کو غذا کا راستہ بنایا۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو دائیا آ کر اس کو کاٹتی ہے، پھر ماں سے اسے جدا کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہی ماں کا جو حیض کا خون ہے اس بچے کی غذا بنتی ہے، اور یہی بچہ اس خون کو ذریعہ بنا کر اپنا سارا جسم بنا لیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو اس جگہ کے بجائے، اس ناف کے بجائے اس منہ کے ذریعے سے بھی وہ چیز داخل کر سکتے تھے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں امت کو سبق سکھلایا کہ یہ منہ جو ہے، یہ زبان جو ہے، یہ پاک چیزوں کے واسطے ہے، یہاں سے تم حلال غذا کا استعمال کرو، یہاں سے تم حرام غذا کا استعمال نہ کرنا۔ اس منہ کے ذریعے سے تم اللہ کا ذکر کرنا، نرمی کی گفتگو کرنا۔ اگر تم نے اس منہ کے ذریعے سے تم نے گالی دی، کسی کا دل توڑا، کسی کے دل کو زخمی کیا، تو تم نے وہ کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ منہ پاک چیز کے واسطے اللہ نے اتنی زیادہ تمہاری توجہ دیتے ہوئے اتنی زیادہ اہمیت رکھی، پر تم ہو کہ اس منہ کے ذریعے سے تم غلط کام کرتے ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس زبان کو، ہم اس دل کو اپنے آپ کے کنٹرول میں لا لیں، ورنہ دیکھیں یہ دل، یہ زبان ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ دل، یہ زبان صحیح نہیں تو سارا جسم بیکار ہے۔ میں لقمان رحمت اللہ علیہ کا ایک نکتہ بھی بیان کیا تھا، وہ بادشاہ کے کہنے پر اچھی چیز پیش کی تو یہی دونوں چیزوں کو، پھر بادشاہ نے کہا کہ جانور کی سب سے بری چیز کو پیش کرو تو یہی دو چیزوں کو، پھر بادشاہ کے کہنے پر لقمان نے فرمایا یہ دو چیزیں اچھی ہو تو سارا جسم، یہ دو چیزیں غلط ہو تو سارا جسم بھی غلط۔ تو دیکھو میرے ساتھیوں، ہم اس زبان کو اپنے آپ کی بچا لیں، اس لیے کہ اگر کسی نے تمہیں گالی دی تو وہ تمہارے راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے، اور تم بھی جوش میں آ کر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اٹھا کر پتھر ڈال دیں، سارا راستہ کانٹے ہو جائیں تو چل کہاں سے سکتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ کوئی کانٹے ڈال رہا ہو، کوئی گالی دے رہا ہو تو تم اپنے جگر کا خون کر لو۔ بقول اشرف علی تھانوی، تمہارا دل ایک مرتبہ ٹوٹے گا، شہید کو جو مقام اللہ دیتی اس کا خون بہنے سے، اللہ اس سے زیادہ مقام دل ٹوٹے ہوئے دل کو عطا کرتے۔ اپنے دل کو بار بار توڑو، اس لیے کہ دل کا خون جب بہتا ہے یہ آنکھوں سے آنسو بنتے ہیں۔ مولانا روم نے اسی واسطے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کا مقام شہید کے خون سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ شہید کا خون جو نکلتا ہے وہ بدن سے نکلتا ہے، مگر آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ جگر کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے آنسو میں تبدیل کرتے ہیں۔ جب جگر کا، دل کا خون آنسو میں بدلتا ہے، وہی آنسو تمہارے آنکھوں سے نکل کر ٹپ ٹپ گرتے ہیں۔ یہی آنسو تمہیں اللہ کے در
در پر بلا کر جاتے ہیں، پھر اللہ تمہیں اس آنسو کی بدولت سے تمہیں اپنا خاص بنا لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توڑے دیکھیں۔ ایک منٹ میں بات کو ختم کر دوں کہ کوئی صبح کو کاروبار کو نکلے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسے کماؤں، گھر چلاؤں۔ کوئی ڈیوٹی کرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پیسے کماؤں، گھر چلاؤں۔ کوئی ملازمت کرے، کوئی زراعت کرے، مقصد یہ ہوتا ہے گھر چلاؤں۔ پر اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتا، بے نتیجہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم اپنے بیان کے اصل مقصد کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ ہم بیان جو سنتے، اس کا اصل مقصد ہی عمل ہے، کانوں کا مزہ نہیں ہے۔ واقعات میں بیان کر رہا ہوں، میں عمل نہیں کر رہا، واقعات آپ سن رہے ہیں، آپ عمل نہیں کر رہے، تو ان بیانوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس عمل کی نیت سے سنیں، اس پر عمل کر لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے ولیوں کو ہمارے میں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔